ان کی نشو و اشاعت میں اگر مردوں نے قربانیاں دی ہیں تو عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، بلکہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ دین کی دعوت میں خواتین ہمیشہ انہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ انسانیت کا شروع ہوا، حضرت آدم سے اکیلے شروع نہیں ہوا، اس سلسلے انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی پر ایمان والوں کا سوار کیا تو ایسا نہیں تھا کہ صرف مرد حضرات ہی ان پر ایمان لائے تھے، بلکہ حضرت حوا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور وہیں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بہت عظیم ہیں، لیکن ان قربانیوں کے پیچھے دو عظیم ترین خواتین کا بھی ایک بہت بڑا اور نمایاں کردار ہے، جن کے کردار کا ذکر کیے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا قصہ مکمل نہیں ہوتا۔ پہلے مرحلے میں زندگی کے حضرت سارہ کا جو کردار ہے، حضرت ابراہیم جب اپنا وطن چھوڑ کر کے نکلے ہیں تو وہ تنہا نہیں نکلے، ساتھ میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے نکلے، اور مختلف ہجرت کے موقع پر جو پریشانیاں آئیں وہ پریشانیاں اگر حضرت ابراہیم نے برداشت کی تو ان کے ساتھ قدم بقدم ان کی بیوی حضرت سارہ بھی ان قربانیوں کو جھیلنے اور ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تھیں، ان کے ساتھ میں تھیں۔ پھر ان کی زندگی کا جو ایک بہت اہم ترین حصہ ہے کعبۃ اللہ کے تعمیر کا حصہ اور مکہ کو دوبارہ آباد کرنے کا جو ایک کارنامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا، اس مکہ کو آباد کرنے کے لیے پہلا باشندہ جو مکہ میں انہوں نے بسایا وہ کون تھا؟ وہ حضرت ہاجر علیہ السلام تھی۔ مکہ کی زمین غیر آباد تھی، چٹیل میدان تھا، وہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر تو دور، سائے کے لیے ایک درخت تک نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں ایک پودا تک نہیں اگتا تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ چاہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اب یہ زمین آباد کر دی جائے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جائے اور لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہو، تو اس کو آباد کرنے کے لیے اس چٹیل وادی میں سب سے پہلا باشندہ جس کو بنایا گیا، اس عظیم ترین شہر کی پہلی شہری کون تھی؟ حضرت ہاجر علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے لے جا کر کے ان کو وہاں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، اللہ تعالیٰ میں اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچے اور بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں اگنے کو ایک پودا نہیں اگتا ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل اس زمین کی طرف مائل کر دے۔ اس چٹیل میدان کو جو آج ہمارے دل جس زمین کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کو آباد کرنے میں سب سے بنیادی کردار حضرت ہاجر کا ہے۔ اس کی آبادی کے لیے سب سے ضروری تھا کہ وہاں پانی میسر آئے، اور یہ حضرت ہاجر کا اسٹرگل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ رب العالمین نے پانی نازل کیا، وہاں پر پانی اتار دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کی زمین سے پانی نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے اس اسٹرگل کو عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ صفا اور مروہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار پائے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے، اللہ تعالیٰ کی سائنز اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ صفا اور مروہ کیسے نشانی بنے؟ کیونکہ اس پہ حضرت ہاجر کے قدم پڑے، انہوں نے صفا سے مروہ تک کے درمیان کا چکر لگایا، اور ان کا چکر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ خواتین سمجھیں کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل کی وہ ادا جو حضرت ہاجر نے دکھائی، اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اپنے دین میں عبادت بنا دیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا دین کی عبادت ہے، اس خاتون کے نقش قدم کی پیروی کرنا دین کی عبادت ہے، اور قیامت تک ہر حج کرنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والے کا عمرہ مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کر لے۔ تو یہ ہمارے دین کا حضرت ہاجر علیہ السلام پر اتنی بڑی قربانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اس میں تو بہت سگنیفیکنٹ رول آپ کو ملتا ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں خواتین کا۔ آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون اپنے ظلم و جبر کی وجہ سے، اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے کسی بنی اسرائیل کے بچے کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے باپ کے کندھوں پہ نہیں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے کندھوں پہ ڈالی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، أَنْ ارْضِعِيهِ، کہ اپنی بیٹی کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈال کر کے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے والی حضرت موسیٰ کو ان کی ماں، پھر دریا میں ان کا پیچھا کرنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، پھر جب فرعون کے ہاتھوں میں لگ گئے اور فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا، تو ان کی جان فرعون کے ظلم سے بچانے والی فرعون کی بیوی خاتون،
پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل سرزد ہو گیا اور مدین کی طرف وہ بھاگ نکلے، اور وہاں ان کو کھانے کی، ان کو پانی کی، ان کو رہائش کی، فیملی کی، گھر کی، ہر چیز کی ضرورت تھی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ تو جو بھی خیر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ بالکل تہی دست ہو کر کے مدین پہنچے تھے، اور وہاں ایک خاتون تھی جس کی بالغ نظری کی وجہ سے نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائش کے لیے گھر مل گیا، بلکہ فیملی بھی مل گئی، جاب بھی مل گیا، اور زندگی کی ساری خوشیاں نصیب ہو گئی ایک خاتون کی وجہ سے۔ تو عورتیں دائی بن کر کے بھی دین کی خدمت انجام دیتی رہی ہیں، اور دعات کے لیے سپورٹ بن کر کے بھی دین کی خدمت انجام دیتی ہیں۔